الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان پاک اس آخری جمعۃ المبارک میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان پاک کے ہم نے ناقص روزے رکھے، ناقص ہماری عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے باعث نجات، باعث بخشش، باعث برکت و رحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعۃ الوداع ہے اور جمعے کی ویسی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اليوم الجمعۃ عید للمؤمنین، کہ جمعے کا دن جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو جمعۃ الوداع جو ہے اس کی ویسے بڑی فضیلت ہے کہ یہ آخری عشرے میں آتا ہے، آخری جمعہ ہوتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے، اور ایک فرض نماز پڑھنے کا 27 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ایک جمعے کا ثواب بھی اسی حساب سے ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پھر لیلۃ القدر وہ اس عشرے میں چلتی ہے اور 2 راتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی وہ رہ گئیں، یہ کل کی رات 29ویں کی رات، تو اس میں آپ جاگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو جمعۃ الوداع جو ہے یہ یوم توبہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے کہ انسان اب بھی باز آؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور جو سابقہ غلطیاں ہیں اس سے معافی مانگو۔ تو اس حوالے سے یہ قرآن پاک کی بڑی حوصلہ افزا آیا کریمہ جو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تسلی دی ہے۔ وہ مالک ہے، اس نے ڈرایا بھی ہے لیکن اس نے تسلی زیادہ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا عذاب بھی برحق ہے، عذاب بھی ہوگا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا واسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے میری ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے۔ رحمت کا جو سمندر ہے اور جو رحمت والی موج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس مبارک لمحات میں، ان پاکیزہ گھڑیوں میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے آپ کچھ بھی نہیں کر سکے تو ان 4-5 ایام میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہر چیز مانگیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، توبہ کرو اور سچی توبہ کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب میرے ان بندوں سے آپ فرما دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پھر بے شمار آیا کریمہ، بے شمار احادیث۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو پھر اس کی طرف سچے دل سے رجوع کر لو۔ تو بے شمار۔ پھر ایک اور بڑی مشہور آیا کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب انہیں کہیں کہ اگر آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو یہ تیرے پاس آیا کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کیا کریں، یہ خود بھی اپنے لیے استغفار کیا کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا جو ہے وہ پائیں گے۔ تو یہ توبۃ نصوح کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوح کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان گائے سے یا بھینس سے دودھ نکالتا ہے
اور دودھ نکال کر اگر اسے یہ کہا جائے کہ واپس جن رستوں سے یہ دودھ آیا ہے انہی رستوں سے واپس بھیج دو، تو کیا تم بھیج سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ فرمایا یہی توبۃ النصوح ہے کہ جب انسان اپنی غلطی سے رخ موڑ کر اللہ اس کے رسول کی طرف آ گیا تو جس طرح وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح یہ بندہ بھی نیکی کو چھوڑ کر برائی کی طرف نہ جائے۔ یہ توبۃ النصوح ہے۔ جب ایک چیز کو چھوڑ دیا ہے، جب ایک چیز سے معافی مانگ لی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر سچے دل کے ساتھ نیکی کی طرف رہا جائے، کوشش کی جائے کہ غلطی نہ ہو۔ دعویٰ نہیں کوئی کر سکتا، یہ صرف نبی اور رسول گناہوں سے پاک ہے، دعویٰ نہیں، لیکن کوشش کرنی ہے جھوٹ نہ بولیں، کوشش کرنی ہے نماز نہ چھوٹے، کوشش کرنی ہے کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو، کوشش کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، کوشش کرنی ہے کہ یہ جو قرآنی مہینہ ہے اس میں ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کی جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جب ارادہ کریں تو حضور نے فرمایا اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ پھر علماء نے توبۃ النصوح کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی شرط سچی توبہ کی۔ بعض ہوتا ہے نا کہ انسان غلطی کرتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، پھر غلطی ہوگی استغفر اللہ، تو یہ رب سے بغاوت ہے۔ غلطی کی ہے تو پھر توبہ کرو، پھر کوشش کرو کہ میں بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو بچا لے، میں بچنا چاہتا ہوں تو بچا لے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، گناہ اس کے قریب نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی شرط جو توبہ النصوح کے لیے علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان یقلع عن المعصیت، کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری ان یندم علی فعلھا، اور اپنی اس غلطی پر شرمندہ بھی ہو، اپنی اس غلطی پر شرمندہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے یہ دانہ نہیں کھانا، حالانکہ نبی کی غلطی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہماری اور آپ کی ہے، اس کی غلطی میں بھی رحمت ہوتی ہے، اس کی بھول میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ تو جب وہ کھا لیا، احساس ہو گیا، تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہماری بخشش نہ کی، لنکونن من الخاسرین، ہم گھاٹا پانے والوں میں عاجزی کریں۔ جب گناہ سے معافی مانگے تو پہلے گناہ پر شرمندگی بھی ہو، اور پھر اس گناہ کو چھوڑیں بھی، گناہوں پر شرمسار بھی ہوں۔ اور پھر تیسری نشانی جو بتائی ہے کہ ان یعزم الا یعود علیہ ابدا، فرمایا اور پھر یہ عہد کرے کہ آئندہ وہ غلطی نہیں دہرائے گا، آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ جب 3 شرطیں پائی جائیں تو علماء فرماتے ہیں یہ توبۃ النصوح ہے۔ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو میں نے آپ کو بتایا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف اس طرح نہ جائے جس طرح وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور توبۃ النصوح کی نشانی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس طرح توبہ سے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، توبہ کے بعد وہ نیکیوں میں ڈوب جائے، اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ پتہ چلے کہ بندے نے توبہ کی ہے، بندے نے رجوع کیا۔ اب یہ نہیں کہ آپ رمضان کے پہلے 5-6 دن تو بڑی نمازیں، بڑا رش ہے، اور جیسے رمضان گزر جائے تو مسجدیں ویران ہو جائیں، وہی جو پکے نمازی تھے وہی رہ جائیں۔ نہیں، رمضان یہی چیز تو سمجھانے کے لیے آئے۔ وہ ہم 4-5 دن پہلے ایک افطاری پر تھے تو بہت سا سامان افطاری پر رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں آ جاتی ہیں، صبح بھی آتی ہیں، شام، ہر بندے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے روزہ کیا رکھنا ہے، روزے نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کو ہم روزہ رکھے گے، روزے نے ہمیں رکھا ہوا ہے، اس کی برکت سے ہمیں سحری مل رہی ہے، افطاری مل رہی ہے، تہجد مل رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنانے کو مل رہی ہے۔ توبہ استغفار کا دروازہ رب نے کھول دیا ہے، رحمت، بخشش، جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر مل رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے محبوب، ہم نے قرآن پاک کو عظمت والی، قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور یہ طاق راتیں تھیں، اور آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں
ہے تو ویسے ایک ہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتانے کے لیے آ رہے تھے، تو دیکھا کہ مسجد میں کچھ شور ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے وہ تری اٹھا دی ہے اور اسے 5 راتوں میں تقسیم کر دیا، اب تاک رات کو 5 راتوں میں ڈھونڈو، اور یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اگر فکس ہو جاتی تو لوگ پھر اسی رات کو جاگتے، اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا حضور کے صدقے، اس کو 5 راتوں میں ڈیوائیڈ کر دی۔ جاگنے کا بہترین طریقہ نماز شبینہ ہے، وہ اس طرح بعض اوقات اکیلا نہیں جاگ سکتا بندہ، وہ مسجد میں رونق ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ تو فرمایا کہ اے لوگو تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو آپ نے پہلی قوموں کے مجاہد کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایک مجاہد تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، 1000 مہینے تک جہاد کیا، اللہ کو یاد کیا، تو آپ نے اس کی بڑی تعریف فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہماری عمریں تو تھوڑی ہیں، کسی کو کیا پتہ اس کی عمر 1000 مہینہ ہے یا نہیں ہے، تو یا رسول اللہ یہ تو پھر وہ بازی لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ القدر نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس امت کا نبی سب سے اعلیٰ ہو وہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب لوگوں میں جو سب سے بہترین امت ہم نے اٹھائی ہے وہ آپ کی امت ہے، اور یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ حضور کی وجہ سے، یہ سرکار کی وجہ سے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اس میں ہمارا پھر کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو یہ بات بتائیں کہ ہم رمضان میں ان کو ایک ایسی رات عطا کریں گے، اگر وہ رات پا لی تو ان کا ایک رات کا پانا اس 1000 مہینے سے بہتر ہوگا۔ میں نے بہت پہلے کہ اللہ کے نبی تھے، کتنا کرم ہے، اس چیز پر فخر کیا کرو، ہم امت محمدیہ میں سے، اس چیز پہ فخر کیا کرو، ناز کیا کرو۔ میں بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا، ایک اللہ کے نبی تھے بنی اسرائیل کے، تو وہ اپنی زوجہ سے کہہ رہے تھے کہ اے میری زوجہ محترمہ ان قریب اللہ کے آخری نبی آئیں گے، آخری رسول آئیں گے، تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ ذرا ساری غلطی ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، عذاب آ جاتا ہے، ایک ایک خرابی کی وجہ سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا شکار کر دیا۔ وہ کم تولتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ساری قوم کو بے حیائی کا مرتکب ہے صرف، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، ساری قوم کو اٹھا دیا، عذاب آ گیا۔ تو وہ فرمانے لگے ہے زوجہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو ان کی وجہ سے اللہ اس امت پر بڑا کرم فرمائے گا، وہ ایک نیکی کریں گے تو رب 10 نیکیاں دے گا، وہ 10 کریں گے تو 700 نیکیاں دے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ فرمایا چونکہ وہ رسول سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے ان کے ہر عمل میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ وہ 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ہوگا، ایک دیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ 700 گنا تک کر دے گا۔ وہ رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے 27 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا سچے دل سے توبہ کرو، لیلۃ القدر ہے۔ اور میں مختلف علماء محدثین کے قول پڑھ رہا تھا، اکثر علماء محدثین نے فرمایا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ اکثر 27ویں کی رات کو ہوتی ہے۔ اپنا یہ حدیث نہیں ہے لیکن ان کا اپنا اندازہ، ایک جو محدث میں فرماتے اگر رمضان کا پہلا روزہ منگل کو ہو تو لیلۃ القدر 27ویں کی ہوتی ہے۔ میرے خیال ہے اس دفعہ منگل کا پہلا روزہ تھا، انہوں نے اپنا ایک تخمینہ لگایا، فرمایا اگر منگل جو ہے وہ ہو تو پھر وہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ اثار مل جاتے ہیں، بہرحال ہمارا کام ہے جتنا ہو سکے ہم لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کے متعلق بڑی بڑی پیاری احادیث، بڑی فرمایا یا ایھا الناس، حضور نے فرمایا لوگو توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، واستغفروہ،
اس سے معافی مانگو. فإنی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرہ، میں رب سے روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ ہماری ترغیب کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. تو روزانہ اگر آپ ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے. تو فرمایا پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک یہ حضور کے صحابی ہیں، بڑے لاڈلے، وہ فرماتے ہیں اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر کسی جنگل میں کسی بندے کی کھانے پینے والی سواری گم ہو جائے، شدید گرمی کا موسم ہے، وہ سو گیا، اٹھا تو سواری کوئی نہیں، گم ہو گئی ہے، وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے پاس پانی بھی نہیں ہے، میرے پاس کھانے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اسی اثنا میں اسے کوئی آ کے بتاتا ہے یا اس کی سواری اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے. فرمایا اس سواری کو دیکھ کر جتنا وہ خوش ہوتا ہے، اس سے کئی درجے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو توبہ کر کے اس کے پاس واپس آ جاتا ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث پاک فرمایا جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے. یہ اس کی کتنی رحمت ہے، اس کا کتنا کرم ہے. ہمارے سجدے، ہمارے روزے، ہماری کسی چیز کو رب کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے عبادات اپنے بندوں کے لیے منتخب فرما لی. اور آپ نے کبھی غور کیا، دیگر مذاہب دیکھیں، ان کا انداز عبادت دیکھیں یا ان کے معاملات دیکھیں تو کیسے عجیب ہیں. اسلام کا نظام عبادت دیکھیں، اگر نماز ہے تو خوبصورت، پہلے بندہ وضو کرتا ہے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے. اس طرح رمضان ہے، اس میں بھی خوبصورتی ہے، بظاہر بھوک ہے لیکن نعمتوں کا بے حد و بے شمار حصہ ہے. پھر حج ہے، خوبصورت عبادت ہے، خوبصورت جگہ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ان اللہ جمیل، اللہ بھی بڑا خوبصورت ہے. جس نے اپنے بندوں کے لیے اتنی خوبصورت عبادت بنائی ہے، یہ اس کا ہم پر کرم ہے. تو فرمایا استغفار کیا کرو. میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو ایک تسبیح پڑھا کریں، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے. اگر غلطی ہو فوراً معافی مانگے، نہ کرنے کا اعادہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میں اکثر یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ پہلی قوموں میں حضور کبھی کبھی پہلی قوموں کے واقعات سنایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا پہلی قوموں میں ایک بندے نے 99 قتل کیے، 99. تو ایک عالم سے پوچھنے گیا، اس نے کہا کہ میری کو بخشش کا ذریعہ ہے کہ میں بخشا جاؤں؟ اس نے کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری تو بخشش کا دروازہ بند ہے، بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن حضور کی حدیث ہے کہ توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے تک ہر بندے کے لیے کھلا ہے، توبہ کر. تو فرمایا کہ میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا چلو میرے لیے اگر گنجائش ہے ہی نہیں تو جہاں میں نے 99 قتل کیے ہیں، اس حضرت صاحب کو بھی قتل کر دیں، 100 پورے کر لیں، سینچری ہو جائے. اب جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل میں ندامت ضرور ہوتی ہے. گناہ سے انسان کو ندامت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور اس کا بنتا بھی کچھ نہیں. کتنی دیر وہ ایسا کرے گا؟ ایک نہ ایک دن تو پتہ ہے کہ یار میں نے دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا، جانا تو ہے، اس مالک کو جواب تو دینا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اب وہ ایک اور عالم کے پاس چلا گیا. اس نے کہا جناب میں نے 100 قتل کیے ہیں، کو میری کو بخشش کا سامان. اس نے کہا گناہ تو تیرا بہت بڑا ہے لیکن اللہ بخشنے والا ہے، سچے دل سے تائب ہو جاؤ، اللہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. اب جب وہ وہاں سے نکلا تو موت کا پیام آ گیا، وقت اخیر آ گیا. اب جب بندے کا وقت آتا ہے تو عذاب والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جن کے لیے وہ ہوتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے. دعا یہ کیا کریں یا اللہ ایمان کے ساتھ یہ سفر طے ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت میں یہ سفر طے ہو. تو فرمایا کہ موت کا فرشتہ آ گیا.
جیسے موت کا فرشتہ آیا تو جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے، جہنم والے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے۔ اب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، بات یہ ہے میں ہوں غفور الرحیم۔ قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھیں نا تو تقریباً ہر صفحے پر اللہ کی رحمت کی کوئی نہ کوئی آیت ہے۔ ایک جگہ فرمایا نبی عبادی انا الغفور الرحیم، اے محبوب اپنے بندوں کو خبردار کریں، اپنے غلاموں کو انہیں بتائیں کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا بخشنے والا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں، جہاں سے یہ چلا تھا اور جہاں تک یہ جا رہا تھا پمائش کرو، جس جگہ کے زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے۔ اگر تو گناہ والی جگہ کے قریب تھا تو یہ جہنمی ہے، اور اگر جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کے قریب ہے تو یہ جنتی ہے۔ اب فرشتوں کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے لیکن خدا کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو وہیں سے نکلا تھا اور جہاں جانا تھا وہ بڑی دور منزلت تھی، لیکن جانا خیر کے لیے تھا، توبہ کرنے کے لیے، ندامت تھی، شرمندگی تھی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو نہیں کہا، زمین کو حکم دیا، فرمایا اے زمین، یہ جہاں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہاں سے سمٹ جا، وہاں سے فاصلہ کم کر دے۔ اب فاصلہ کم ہوا، پیمائش ہوئی، تو جنت والوں نے کہا یا اللہ، جہاں خیر کے لیے جا رہا تھا وہاں فاصلہ تھوڑا ہے، اور جہاں سے یہ آ رہا تھا کافی فاصلہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، رحمت حق بہا نمی جویت، بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت بے شمار اعمال کو نہیں دیکھتی، بہانوں کو تلاش کر کے اپنے بندوں کو بخش دیتی۔ اس کی بارگاہ میں آنسو بہایا کریں، اس کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آواز 500 سال کی مسافت تک اس کی آواز آئے گی، اتنی اس کی سخت آواز ہوگی۔ تو میں نے کہا یا رب العالمین، میری امت کو بچا، اس جہنم کی گھرگھراہٹ سے میری امت کو بچا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ پر کرم کیا، جب ہم جائیں گے تو ظاہر وہ ہر امت کو جہنم کی آواز سنائی جائے گی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوں گے اور عرض کریں یا رسول اللہ، یہ پانی ہے، یہ پانی جو ہے یہ جہنم کی طرف پھینک دے، آپ کی امت کو اس سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ پانی کیسا ہے؟ کو آب کوثر کا پانی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کو نہر فرات و نیل کا پانی ہے؟ نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ امتی جو رات کو رویا کرتے تھے، گناہوں پر شرمسار ہوا کرتے تھے، وہ آنسو ہم جمع کیا کرتے تھے، یہ ان آنسوؤں کا پانی ہے جس سے جہنم کی آواز کو خاموش کرا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، توبہ کیا کرو، سچے دل سے تائب ہوا کرو۔ آئیں، رمضان کے کچھ دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں فرمائے۔